جی السلام علیکم وعلیکم السلام۔ بچوں، کیا حال ہے؟ الحمدللہ۔ چلیں اللہ تعالیٰ ٹھیک رکھے۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، اللہم ثبتنا عند الموت فلا الہ الا اللہ، ربنا زدنا علما عملا فہما وتقوا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ جی اچھا بچوں، آج کل جو حالات دنیا کے چل رہے ہیں، تو میں نے سوچا آج ہم ٹاپک بھی ایسا رکھتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے مسلمان بہن بھائیوں کے ساتھ غزہ میں، فلسطین میں یا اور مسلم ممالک میں جہاں یہودی یا دوسری ریاستوں کا قبضہ ہے، کہیں کہیں جس علاقے پر وہاں کیسا ظلم ہو رہا ہے، تو میں آپ کو آج تھوڑا سا اس معاملے میں بتاؤں گی کہ یہ جو فلسطین کی ہسٹری ہے کہ یہ سٹارٹ کہاں سے ہوا، یہودیوں کو پرابلم کیا ہے، وہ کیوں آج تک فلسطینی سرزمین کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور مسلمانوں کے لیے یہ فلسطین کتنا اہم ہے، اور ایز اے مسلم ہم اس میں کیا کردار ادا کر سکتے ہیں، ہم اپنے مسلمان بہن بھائیوں کی کس طرح مدد کر سکتے ہیں اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے بھی۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ اچھا، یہ سمجھے یہ بہت ہسٹری تب سے سٹارٹ ہے 3300 سال، یعنی کہ 3300 سال پہلے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعونیوں سے اسرائیل کو بچا کر فلسطین لے کے گئے تھے نا، جب میں نے آپ کو بتایا نا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعونیوں سے بچایا تھا بنی اسرائیل کو، اور ان کو نکال کے وہ سمندر پار کروا کے، اور وہ سارے معاملات آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری سنی ہوئی ہے نا، تو وہ جب بچا کے لے گئے تھے نا یہ بنی اسرائیل کو، تو جب وہ بنی اسرائیل کو لے کے گئے تو وہ فلسطین کی سرزمین کے پاس جا کے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہاں پہ آپ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کریں، اور یہ فلسطین کا علاقہ آپ نے حاصل کرنا ہے اپنے رہنے کے لیے۔ وہاں یہودیوں نے اپنی نالائکی دکھائی، اور انہوں نے صاف کہہ دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ بھئی ہم تو نہیں لڑیں گے، آپ اور آپ کا رب خود جا کے لڑیں۔ تو یہاں پہ دیکھیں یہودیوں نے پھر سے ایک دفعہ بے وفائی دکھائی اور اپنی نالائکی شو کی انہوں نے، اور وہ ویسے بھی ہمیشہ سے جو اسرائیلی قوم ہے نا، آج تک بھی سب سے زیادہ بزدل قوم ہے، کیونکہ اگر ان کے پاس پیسے کی تو پاور ہے، لیکن ان کے اندر ایمان کی پاور ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو جب انہوں نے صاف انکار کر دیا نا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، تو اللہ تعالیٰ نے ان یہودیوں کو 40 سال تک صحرا میں بھٹکنے کی ایک سزا دے دی، اور جب اس دوران جب بہت سارے لوگ مرتے گئے، وہی جو جس بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ بچا کے لائے تھے نا، جب ان میں سے بہت سارے لوگ مر گئے، نئی قوم آباد ہوئی، اس سخت صحرا کے ماحول میں جب وہ پل بھر کے بڑے ہوئے نا، تو وہ تھوڑے سے مختلف قوم تھی، تو اس قوم نے حضرت یوشع بن نون جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد نبی ہوئے تھے نا، ان کی قیادت میں ان لوگوں نے پھر جہاد کیا، اور اس طرح انہوں نے فلسطین حاصل کر لیا اس دور میں، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے جب انہوں نے فلسطین حاصل کر لیا، اور یہ بھی میں آپ کو یہاں پہ بتا دوں کہ جو اللہ تعالیٰ نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب نازل کی تھے نا، اس میں اس تورات میں لکھا ہوا ہے کہ جو فلسطین کا یہ جو علاقہ ہے نا، یہ ایک تو اتنا بابرکت علاقہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے صرف اولاد ابراہیم کے لیے ہی مخصوص کر رکھا ہے۔ اب اچھا، آج کل بھی قرآن پاک میں جہاں پہ بھی بابرکت زمین کا ذکر آتا ہے، وہ ایکچولی فلسطین کا ہی نام ہے۔ قرآن پاک میں بیسیکلی فلسطین کا نام نہیں لکھا ہوا، بٹ بابرکت سرزمین کا جو بار بار ذکر آتا ہے وہ ایکچولی فلسطین ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اولاد ابراہیم میں تو حضرت جو ہیں بنی اسرائیل بھی ہیں، تو بنی اسماعیل بھی ہیں، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کے آگے سے جو بیٹے تھے نا، 11-12 بیٹے، جو میں نے آپ کو بتایا 12 بیٹے تھے، تو وہ بنی اسرائیل کہلائے تھے نا، تو وہ چونکہ وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، تو جو بنی اسماعیل ہیں وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، تو دونوں بیسیکلی حضرت ابراہیم کے بیٹے تھے۔ تو اس طرح مسلمانوں کا بھی حق ہے اس سرزمین پہ، اور یہودیوں کا بھی ہے، عیسائیوں کا بھی ہے، سارے ہی کہتے ہیں بھی ہمیں چاہیے، لیکن
یہودیوں نے اتنی دفعہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کی دودکاری ہوئی قوم بن کے رہ گئی، کیونکہ پہلے یہ بہت لاڈلی قوم تھی، لیکن انہوں نے اتنی دفعہ نافرمانیاں کی، حتیٰ کہ اتنے فرمانبردار بھی ہو جاتے تھے درمیان میں ایک آدھ ٹائم پہ وہ اتنے فرمانبردار بھی تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو انعام کے طور پہ تابوت سکینہ سے نوازا۔ تابوت سکینہ ایک ایسی چیز تھی جس میں بہت سارے پہلے والے دور کے انبیاء کے تبرکات تھے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا بھی تھا، کچھ قرآن آسمانی نسخے تھے جو جسے کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کی آسمانی کتابوں کے کچھ نسخے تھے، اس طرح سے کر کے۔ تو اس لیے ان کو لگتا تھا کہ یہ یہودیوں کو لگتا تھا کہ جب تابوت سکینہ ان کے پاس ہوتا ہے تو ان کے لیے بڑا برکتوں کا اور فتوحات کا سلسلہ رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ایک طرح سے مطلب رحمت رہتی ہے ان پہ، تو ان کا بڑا اس پہ بلیف تھا، وہ تابوت سکینہ کو بڑا دھیان سے رکھتے تھے۔ لیکن پھر بھی بار بار وہ لوگ جو ہے نا وہ پھر بھی بھٹک جاتے تھے کافی عرصے بعد۔ اچھا، جب فتح کے بعد فلسطین یہودیوں کے ہاتھ سے 300 سال تک، یوشع بن نون کے دور میں جب انہوں نے فلسطین فتح کیا تو انہوں نے وہاں 300 سال تک حکومت کی۔ جب اس کے بعد جو ہے حضرت داؤد علیہ السلام کی نگرانی میں پھر سے یہ فلسطین ان لوگوں نے فتح کر لیا، اور حضرت سلیمان جو حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے نا، انہوں نے وہاں پہ ہیکل سلیمانی بنوایا۔ ہیکل سلیمانی ایک طرح سے عبادت گاہ تھی، اور دوسرا یہ کہ وہاں پہ تابوت سکینہ کو رکھا گیا، اور تابوت سکینہ میں نے بتایا تھا نا آپ کے کہ ان کے لیے ایک بڑا بابرکت چیز تھی، اس لیے وہ اس کو بہت ہی حساس سمجھتے تھے اور اس کی بڑی حفاظت کرتے تھے کہ یہ اللہ آسمانی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی آسمانی چیزوں کی ایک نشانی تھی اس میں، تو اس لیے وہ تبرکات اور ایسی چیزوں کو سنبھال کے رکھتے تھے۔ اب وہ چونکہ 400 سال بعد جو عراقی جو بادشاہ تھا نا بخت نصر، حضرت یوشع بن نون کے دور میں جب انہوں نے فلسطین کو فتح کر لیا تھا نا، تو وہاں پہ 300 سال تک حکومت کی۔ اس کے بعد وہ علاقہ پھر سے ان کے ہاتھ سے نکل گیا، اور اس کے بعد جو ہے حضرت داؤد علیہ السلام کا جب دور آیا تو انہوں نے وہ علاقہ پھر سے فتح کیا، اور حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹے جو ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام، انہوں نے وہاں ہیکل سلیمانی تعمیر کروایا، یعنی ایک عبادت گاہ تعمیر کروائی گیا لو، اور وہاں پہ انہوں نے تابوت سکینہ جس کا میں نے ابھی ذکر کیا نا، جس میں تبرکات تھے آسمانی اور انبیاء کے سارے تبرکات تھے، اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا، اور نسخے تھے مختلف کتابوں کے، تو آسمانی کتابوں کے، تو وہ انہوں نے سنبھال کے وہاں پہ چھپا دیا ہیکل سلیمانی میں، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کے 400-500 سال بعد جب عراق کا ایک بادشاہ تھا بخت نصر، اس نے جو ہے نا اپنا علاقوں کو مزید فتح کرنے کی خاطر آس پاس کے علاقوں میں جب مزید حملے کیے، تو ان میں ایک یہ فلسطین کا علاقہ بھی شامل تھا، اور یروشلم جسے کہہ سکتے ہیں، اسے انہوں نے تباہ کر دیا، اور یروشلم میں ہی ہیکل سلیمانی تھا، اور اسے انہوں نے اتنا نقصان پہنچایا، اور جتنے بھی تھوڑے بہت یہودی بچے تھے نا ان کو اپنے ساتھ قید کر کے لے گئے۔ بخت نصر جو عراق کا بادشاہ تھا وہ یہودیوں کو اپنے ساتھ قید کر کے لے گیا، اور 70 سال تک انہیں غلام بنا کے رکھا۔ اب وہاں سے اس کے قریب ایک اور ایران کے جو بادشاہ تھے نا، ایک اور نیک بادشاہ تھا، انہوں نے عراقیوں پر حملہ کر دیا، سائرس ہے جن کو ذوالقرنین بھی کہا جاتا ہے، اور انہیں فنڈز وغیرہ دیے کہ آپ واپس اپنے علاقے یعنی فلسطین میں جائیں اور دوبارہ سے ہیکل سلیمانی کو تعمیر کریں، اور انہوں نے ایسے ہی کیا، اور پھر سے دوبارہ فلسطین پر 400 سال تک حکومت کی یہودیوں نے۔ آپ دیکھیں بار بار یہودیوں کے ہاتھ سے فلسطین جاتا تھا، پھر واپس آتا تھا، پھر جاتا تھا، پھر آتا تھا۔ اچھا، اب اس کے بعد ایک پھر سے بڑا حملہ کیا۔ اب وہ تیسرا حملہ کس نے کیا؟ پہلے بتایا نا بخت نصر جو عراق کے بادشاہ نے۔ اب میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ رومن امپائر ایک بہت بڑی ایک طاقت تھی ان دنوں، انہوں نے حملہ کیا، اور 600 سال تک پھر یہودی جو ہے نا وہ صحیح سے اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہو سکے، کیونکہ انہوں نے بھی بہت زیادہ ان پہ ظلم کیا، اور وہ لوگ اتنا گھبراتے تھے کہ وہ ان لوگوں سے بچ کے رومن امپائر کے ان لوگوں فوجیوں سے بچ کے غاروں وغیرہ میں پناہ لیتے تھے، ٹھیک ہے۔ یہاں میں آپ کو ایک بتا دوں بات کہ جو یہودیوں کا عقیدہ ہے نا وہ یہ ہے کہ مسجد اقصیٰ کے نیچے ہی ٹیمپل ہے۔ ان کو لگتا ہے کہ جو حضرت سلیمان کے دور کا جو ٹیمپل ہے وہ آج کی جو مسجد اقصیٰ ہے اس کے نیچے ہے، اور اگر اسے شہید کر کے دوبارہ سے یہ ٹیمپل بنا دیں گے نا حضرت سلیمان والا، حضرت سلیمان نے وہ ٹیمپل جو ہے نا جنوں کے مدد سے بنوایا تھا، پتہ نا حضرت سلیمان کی سب پہ حکومت تھی، پرندوں پر ہواؤں کو مسخر کیا ہوا تھا اللہ نے ان کے لیے، پھر وہ جانوروں کی بولیاں سمجھتے تھے، پھر وہ جنوں کو بھی ان کے انڈر کیا ہوا تھا، تو جنہوں نے اس ٹیمپل کو تعمیر کیا تھا۔
تو ان کو لگتا ہے کہ بعد میں اتنے حملے ہوئے ہیں، تو ان حملوں میں جو زیادہ بڑے بڑے حملے ہوئے نا، ان میں سے ایک حملے کے بعد صرف ایک دیوار بچی تھی ٹیمپل کی، اسے آج کے دور میں دیواریں گریا کہتے ہیں. تو اس لیے اسی دیوار کے آگے کھڑے ہو گئے. اگر آپ کبھی یہودیوں کو دیکھیں نا، وہ صرف ایک دیوار کے آگے چھوٹی سی ٹوپی پہن کے بس ایسے ایسے آگے پیچھے ہل کے کچھ نہ کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں نا ہاتھ میں پکڑ کے، تو وہ ایکچولی ان کی دیواریں گریا ہے. ٹھیک ہے، وہ ان کے لیے مقدس جگہ ہے. تو میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ یہ جگہ ہے نا مسجد اقصیٰ والی، وہ یہودیوں کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے، عیسائیوں کے لیے بھی اور مسلمانوں کے لیے بھی. اور تینوں کا عقیدہ میں ایسے بتا رہی ہوں کہ یہودیوں کو لگتا ہے کہ اسی مسجد کے نیچے ٹیمپل ہے جس کو ہم نے دوبارہ تعمیر کرنا ہے. اور دوسرا یہ کہ ان کو لگتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو قربانی دی تھی نا اپنے بیٹے کی، وہ بھی اسی جگہ پہ دی تھی. ٹھیک ہے، یہ یہودیوں کو لگتا ہے. اور میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ پوری دنیا کا مذاہب زیادہ تر دین ابراہیمی پہ ہے، اس لیے عیسائی، یہودی، مسلمان سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کو مانتے ہیں. اچھا، اس کے علاوہ یہ کہ ان کو یہ بھی لگتا ہے کہ جب ٹیمپل تعمیر ہو جائے گا تو ہمارا جو مسیحا ہے دجال، وہ آ جائے گا دنیا میں، اور ہم لوگ اس کے انڈر پوری دنیا پہ حکومت کر سکتے ہیں. یہ یہودیوں کا عقیدہ ہے. اب عیسائی کیا سمجھتے ہیں؟ عیسائی سمجھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی جگہ پہ پیدا ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، اس لیے ان کے لیے یہ بہت بڑی مقدس جگہ ہے جہاں پہ مسجد اقصیٰ ہے آج کل. اچھا، مسلمانوں کا جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ آپ کو یاد ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے تھے، تو میں نے بتایا تھا نا انہوں نے ایک سفر کیا تھا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک. تو وہاں پہ بہت سارے، مطلب سارے کے سارے انبیاء، 1,24,000 انبیاء جمع ہوئے تھے اس مسجد میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کی تھی. تو چونکہ اس پوائنٹ پہ مسجد اقصیٰ کے اندر سارے نبیوں کی حاضری ہو چکی ہے، اور امامت ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کروائی ہے، جو کہ ہمارا ایمان ہے کہ ایسے ہی ہوا تھا. تو اس لیے ہمارے لیے تو یہ مقدس ترین جگہ ہے نا. تو اس لیے یہ مسلمانوں کے لیے یہ اس لیے اور زیادہ بابرکت جگہ ہے کہ یہ اس کو مسلمانوں کے قبضے میں بھی رہنا چاہیے. اب یہ ہے کہ یہاں پہ بہت سارے انبیاء بھی مدفون ہیں، یہاں وہاں پہ ہی دفن ہوئے اس علاقے میں، فلسطین کے. اچھا، اس کے بعد یہ ہوا تھا کہ جب رومن امپائر نے 600 سال بعد جو رومن امپائر نے اس میں جب مسلمانوں، انہوں نے پھر یہ کیا کہ یہاں فلسطین پر حملہ کرنے کے بعد یہی رومن امپائر نے کوشش کی کہ اب ہم مسلمانوں پر بھی حملہ کریں، جو کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بڑھتا جا رہا تھا نا. مسلمانوں کا اثر و رسوخ بڑھ رہا تھا، نئے نئے لوگ مسلمان ہوئے تھے، نئے نئے علاقے فتح کر رہے تھے. میں نے بتایا نا غزوات ہو رہے تھے، کبھی ایک علاقہ فتح کیا، کبھی دوسرا، کبھی تیسرا. تو جب رومن امپائر نے مسلمانوں پر حملہ کرنے کی کوشش کی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو پتہ ہے، انہوں نے مسلمانوں کی ایسی جماعت تیار کر رکھی تھی کہ وہ تو سمجھ جیتے ہی شہادت کے لیے تھے. ان کو پتہ تھا جو شہادت جس کو ملی وہ جنت میں جائے گا. تو سب لوگ بڑے شوق سے یعنی غزوات میں شریک ہوتے تھے. تو اس لیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے بھی پیشن گوئی کر دی ہوئی تھی کہ رومن امپائر فتح کر کے رہیں گے مسلمان، اور یہی ہوا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ فتح کر لیا گیا. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے نا بیت المقدس کو یہودیوں کے لیے، عیسائیوں کے لیے اور مسلمانوں تینوں کے لیے کھول دیا کہ ٹھیک ہے سب لوگ یہاں آ کے عبادت کریں. یعنی کہ جو میں نے شروع میں آپ کو بات بتائی تھی نا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ علاقہ اولاد ابراہیم کے لیے رکھا تھا، تو اس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آ کے واقعی انہوں نے سارے یہودیوں، مسلمانوں اور عیسائیوں کے لیے وہ جگہ کھول دی کہ سارے آگے عبادت کریں. ٹھیک ہے، کسی کو مخصوص نہیں کیا. اس طرح یہ تینوں ہی اولاد ابراہیم کے طور پہ، یعنی کہ آفیشلی ایک طرح سے ان کے قبضے میں یہ شہر آ گیا اولاد ابراہیم کے. ٹھیک ہے، اور انہوں نے وہاں پہ تقریباً 350 سال تک بڑے امن سے ٹائم گزارا یروشلم میں. مسلمانوں نے بھی، یہودیوں نے بھی اور عیسائیوں نے بھی مل جل کر. لیکن پھر عیسائیوں نے ایک طرح سے غداری کی، اور عیسائیوں نے کیا کیا، دنیا بھر کے عیسائیوں کو جمع کیا، اور اس کے بعد انہوں نے 1099 عیسوی میں اس جگہ پہ حملہ کر دیا عیسائیوں نے. ٹھیک ہے، اور وہاں پہ مسلمان اور یہودی دونوں پہ ایک طرح سے حملے کیے. اتنا خون بہایا کہ یہودی بھی جہاں جہاں جا کے چھپتے تھے ان جگہوں کو وہ آگ لگا دیتے تھے، اور مسلمان آپ کو پتہ ہے مسلمان ایک بہادر قوم ہے، وہ آگے سے اگر لڑتی تھی یا کچھ تو ان کو شہید کر دیا جاتا تھا، اور وہ گلیاں خون ہو جاتی تھیں. مطلب یہ 1000 عیسوی کی بات کر رہی ہوں میں. لیکن اس کے بعد 1187، اس کے سمجھو 187 سال بعد 1187 میں
صلاح الدین ایوبی، مسلمانوں کے بہت بڑے لیڈر، ٹھیک ہے، انہوں نے جو ہے وہ ساری دنیا کے مسلمانوں کو اکٹھا کیا، اور یہ جو جیسے عیسائیوں نے کیا تھا نا، سارے عیسائیوں کو اکٹھا کر کے اس علاقے پہ حملہ کیا تھا، تو ہمارے جو مسلمانوں میں سے ایک کرد کے علاقے سے تعلق رکھنے والے یہ جو تھے صلاح الدین ایوبی، انہوں نے سارے مسلمانوں کو اکٹھا کیا اور دوبارہ عیسائیوں سے یہی شہر چھین لیا، ٹھیک ہے، اور اس میں کوئی خون بھی نہیں بہایا، یعنی کہ پرامن طریقے سے یہ سارا معاملہ ہوا۔ عیسائیوں کو لگا کہ یہ تو اب ہم سے بدلہ لے گا، ہم نے تو ان کے بہت سے مسلمانوں کو مارا تھا، لیکن صلاح الدین ایوبی نے بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح سب کو معاف بھی کر دیا، اور عیسائیوں، یہودیوں اور مسلمانوں کے لیے پھر سے اس جگہ کو کھول دیا کہ عبادت کریں، اور لیکن خود بھی وہاں پہ ایک طرح سے مسجد کے طور پہ مسجد کا درجہ دے کے وہاں پہ نماز بھی پڑھی، کیونکہ عیسائیوں کے دور میں مسجد اقصیٰ کو جو ہے نا، عیسائیوں نے اس کو محل بنایا ہوا تھا۔